السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دلوں کو اہل ایمان کے دلوں کو مجروح کرنے والی خبر موصول ہوتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک رام گیری نامی ڈھونگی نے بدبخت نے نبی دو جہاں محبوب پروردگار سید الانبیاء والمرسلین دنیا کے سب سے بہترین انسان، ہمارے دلوں کی جان، اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن و جان حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس شان مبارکہ میں گستاخی کی۔ اس بدبخت نے نہ صرف نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کی۔ سب سے پہلے تو ہم حکومت ہند سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس ڈھونگی کو جلد سے جلد سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے، تاکہ آئندہ ہمارے آقا و مولا کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کے دل میں آتا ہے وہ ہمارے نبی کی شان میں بکواس کرنے لگتا ہے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جس کو دیکھو وہ ہمارے آقا کی شان میں بھونکنے لگتا ہے، گستاخی کرنے لگتا ہے۔ اسی روش پر عمل کرتے ہوئے یہ رام گیری نامی ایک ڈھونگی نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ایک بات ساری دنیا کے دشمنان اسلام گستاخان رسول کان کھول کر کے سن لیں کہ ہمارے آقا و مولا کی شان میں گستاخی کرنے سے اگر ان کا ذہن یہ ہے کہ ان کی شان کم ہو جائے گی تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی شان کسی دنیا دار، کسی نیتا اور کسی مافیا کی بلند کی ہوئی نہیں ہے۔ ان کی شان کو کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ عالمین کے پروردگار نے بلند کیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو اس ڈھونگی کی طرح اگر کروڑوں آ جائیں، اربوں آ جائیں اور پھر وہ میرے آقا و مولا کی شان میں بکواس کریں، رب کعبہ کی قسم میرے نبی کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی حرف نہیں آئے گا۔ مگر جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہم ایمان والے، ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، ہمارے حوصلے مجروح ہوتے ہیں۔ ہم اپنے نبی سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے اپنی اولادوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ماضی قریب و بعید میں میرے آقا و مولا کے چاہنے والوں نے اپنی جان، مال، ماں باپ، اولاد کو رسول اللہ کے نام پر قربان کر دیا، بغیر تردد کیے اگر وقت آئے گا تو ہم بھی اپنے مال کو بھی قربان کر دیں گے، اپنی جان کو بھی قربان کر دیں گے، اولاد کو بھی قربان کر دیں گے، مگر ہم اپنے نبی کی شان میں کوئی گستاخی، آپ کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اس ڈھونگی نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کر کے نہ صرف ہندوستان کے مسلمان بلکہ ساری دنیا کے اندر، دنیا کے جس خطے میں بھی رسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ رہتے ہیں، ان تمام کے جذبات کو اس نے مجروح کیا ہے۔ اور نہ صرف ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے بلکہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کا نام بھی اس نے عالمی سطح پر بدنام کیا ہے۔ حکومت ہند ان بدبختوں کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھائے اور ساری دنیا کو یہ بتائے کہ بھارت، ہندوستان، ہمارا یہ وطن عزیز اپنی 135 کروڑ عوام کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہمارے وطن عزیز کی حکومت 135 کروڑ 140 کروڑ اپنی عوام کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے، سب کے ساتھ انصاف ہوتا ہے۔
یہاں سب کی آستھا کا، سب کے جذبات کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہم کبھی کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں نہیں بولتے ہیں۔ ہمارے کسی بھی عالم کا کوئی قول و فعل اگر کوئی کسی مذہبی شخصیت کے خلاف دکھائے، ان کی تقاریر میں اگر ہم نے آج تک کسی مذہب کی جو کہ ان کے نزدیک قابل احترام ہے اگر کے خلاف کوئی بات کی ہے تو وہ آج ہمیں کوئی پروف کے ساتھ لا کر دکھائے۔ ہم کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں تو پھر ہمارے نبی کی شان میں آئے دن گستاخیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے آقا و مولا کی شان میں آخر گستاخی کر کے لوگ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ دھیان رکھنا، ایسا نہ سوچ لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے آج سے 1400 سال پہلے ہی تھے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر رسول اللہ کی عظمت پر بات آئے گی تو ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اپنے سر سے کفن باندھ کر کے آئین ہند کے دائرے میں رہ کر کے احتجاج کرے گا اور گستاخان رسول کو یہ بتا کر کے رہے گا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہر مسلمان کی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان کو اپنے نبی کے نام پر قربان کر دے۔ ہم اپنے نبی کے نام پر جان دینے سے ڈرتے نہیں ہیں، اگر وقت آئے گا تو اپنی جان قربان کر دیں گے، مگر رسول اللہ کی شان میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری حکومت اس رام گیری نامی ڈھونگی کو سلاخوں کے پیچھے ڈالے اور آئین ہند کے تحت جو سزائیں مقرر ہیں، قوانین ہند کے تحت جو سزائیں ہیں، وہ سزائیں اس کو دی جائیں اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ یہاں پر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں، سب کے ساتھ انصاف ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور ہمیں امید ہے اپنے وطن عزیز کی حکومت سے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے انصاف ہوگا اور یہ ڈھونگی کو سلاخوں کے پیچھے بھیج کر کے یہ بتایا جائے گا کہ گستاخان رسول کا انجام یہ ہوتا ہے۔ جہاں تک میرے آقا و مولا کی بات ہے تو ہم مسلمان اپنے نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور گستاخوں دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کان کھول کر کے سنیں ساری دنیا کے گستاخ، ہمارا یہ ایمان ہے اپنے نبی کے بارے میں کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ارے گستاخوں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ گستاخوں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہم اپنے نبی کو ساری مخلوق سے افضل سمجھتے ہیں۔ ہمارے آقا کی شان یہ ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ارے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نے دنیا کو امن کا درس دیا ہے۔ گستاخوں، میرا نبی وہ نبی ہے جس نے لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ میرا نبی وہ نبی ہے جو دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ میرا نبی وہ نبی ہے جو دنیا کا سب سے اچھا پڑوسی ہے۔ میرا نبی وہ نبی ہے جو دنیا کا سب سے اچھا دوست ہے۔ میرا نبی وہ نبی ہے جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر ہے۔ یہ میں تمہیں قرآن کا حوالہ نہیں بلکہ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو گستاخوں، اور کہو کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان کا نام کیا ہے، تو میرے نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر آج کی یہ جو ایجاد ہے گوگل بھی یہ کہنے پر مجبور ہے دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ تمہارے بھونکنے سے نہ کل کچھ ہوا تھا، نہ آج ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہماری بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں، پھر بھی ہمارے نبی کی شان بیان کرنے کی اگر بات آئے گی تو انشاءاللہ العزیز ہر بوٹی سے
ہر حصے سے, ہر ٹکڑے سے یہ آواز آئے گی, یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. گستاخوں کان کھول کر کے سنو, تم عاشقان رسول کے دلوں کو گستاخی کر کے نہیں جیت سکتے, بلکہ میرے نبی کی شان تمہارے نہ گھٹانے سے گھٹ سکتی ہے, ارے نہ تمہارے بڑھانے سے میرے نبی کی شان بڑھ سکتی ہے. ان کی شان تو میرے رب نے بڑھائی ہے. میرا رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تو رب کعبہ کی قسم ہم کل بھی اپنے نبی کی عظمت کے لیے سر سے کفن باندھ کر کے میدان عمل میں نکلنے کے لیے تیار تھے, آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حکومت ہند سے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس رام گیری نامی ڈھونگی کو قوانین ہند کے تحت سخت سے سخت سزا دی جائے, اور ہندوستان جو کہ ایک سیکولر ملک ہے تو اس کے سیکولر ہونے کا اور سیکولرزم کا ثبوت ہماری حکومت کو دینا چاہیے. امید ہے کہ اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا. ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں, ہم اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اپنے مذہبی رہنماؤں سے اور اپنے سیاسی رہنماؤں سے مل کر کے ہم قوانین ہند کے دائرے میں رہ کر کے, سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کے, آئین کے دائرے میں رہ کر کے, آئین ہندوستان نے جو ہمیں حقوق فراہم کیے ہیں ان کا استعمال کریں گے, اور اس گستاخ رسول اس ڈھونگی کے خلاف ہم احتجاج کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ کی محبت میں مرنے کی, رسول اللہ کی محبت میں جینے کی, رسول اللہ کی محبت میں ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.